ملک میں گزشتہ کچھ عرصے سے جھوٹ پر مبنی اور حقائق سے منافی مہم چلا کر ملک کی ایک کمیونٹی، ایک پہلے سے پسے ہوئے طبقے کو سماجی اور سیاسی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک ایسا قانون جس کا مقصد اس کمیونٹی کو، اس برادری کو تحفظ اور حقوق فراہم کرنا تھا، اس قانون کو توڑ مروڑ کر اس قانون کے خلاف ہی نفرت انگیز مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایک منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قانون ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کی، جو مئی 2018 میں پارلیمنٹ سے منظور ہوا۔ اور اس قانون میں خواجہ سرا مخنث ٹرانسجینڈر افراد کی نہ صرف جدید سائنسی اور قانونی اعتبار سے ڈیفینیشن یعنی تعریف یا تشریح کی گئی، بلکہ ٹرانسجینڈر افراد کے ان بنیادی حقوق کا تعین بھی کیا گیا جنہیں برطانوی دور میں کرمنل ٹرائبز ایکٹ 1871 کے ذریعے مسخ کر دیا گیا تھا۔ اس قانون کے آنے سے پہلے ٹرانسجینڈر افراد کو معاشرے میں برابر کے حقوق حاصل تھے۔ وہ درباروں اور مغلیہ سلطنت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، لیکن کرمنل ٹرائبز ایکٹ کے آنے کے بعد ٹرانسجینڈر افراد سے ان کے تمام حقوق چھینتے ہوئے ان کے وجود کو ہی ایک جرم بنا دیا گیا۔ لیکن اس صدیوں پرانے قانون اور اس سے جڑی سوچ کو تبدیل کرتے ہوئے پاکستان میں مئی 2018 میں ایک قانون بنایا گیا، جس کو تمام سیاسی جماعتوں نون لیگ، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف سمیت تمام متعلقہ ماہرین، وکلاء اور ڈاکٹرز نے 1.5 سال کی مشاورت کے بعد بنایا تھا، جس میں نہ صرف ملک کی تاریخ میں پہلی بار ٹرانسجینڈر افراد کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو نادرا اور دیگر حکومتی اداروں کے ساتھ رجسٹر کروا سکیں اور ایک عام شہری کی طرح بنیادی حقوق کا دعویٰ کر سکیں، بلکہ اس قانون کو پاس کر کے پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہوا جہاں ٹرانسجینڈر افراد کو باقاعدہ قانونی شناخت اور حقوق دیے گئے۔ اس کے علاوہ اس قانون میں ٹرانسجینڈر افراد کو وراثت میں حق، ملازمتوں اور تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کی بات کی گئی۔ اس قانون کی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پذیرائی بھی ہوئی۔ پاکستان ان اسلامی ممالک میں بھی سر فہرست ہے جنہوں نے ٹرانسجینڈر افراد کے وجود کو تسلیم کیا۔ حتیٰ اسلامی جمہوریہ ایران میں تو آیت اللہ خمینی کے 1987 کے ایک ٹرانسجینڈر شخص کو دیے گئے فتوے کے تحت ٹرانسجینڈر افراد کو سرکاری طور پر جنسی تصحیح کے حوالے سے طبی سہولیات بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ لیکن حال ہی میں پاکستان میں پارلیمنٹ سے منظور شدہ اس قانون کے خلاف ایک جھوٹا، نفرت انگیز اور حقائق سے منافی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اس قانون کے ذریعے حکومت ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دے رہی ہے اور اس قانون کے ذریعے ملک میں ہم جنس پرستی فروغ پا رہی ہے۔ مرد اپنی جنس تبدیل کر کے عورت بن رہے ہیں یا پھر عورت اپنی جنس تبدیل کر کے مرد بن رہی ہے، اور پھر مرد مرد سے یا پھر عورت عورت سے شادی کر لے گا۔ اس لیے اس کو روکنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے جو یہ تشخیص کرے کہ آیا شناختی کارڈ پر اپنی صنف تبدیل کروانے والا شخص ٹرانسجینڈر ہے یا نہیں۔ اب یہاں تنازعہ یہ ہے کہ یہ بل ٹرانسجینڈر افراد کو خود اپنی صنفی شناخت کا حق دیتا ہے، جبکہ اس کے اعتراض میں یہ نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ اختیار کسی بھی شخص کے اپنے پاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک 5 رکنی میڈیکل بورڈ کے پاس ہونا چاہیے جو یہ تعین کرے گا کہ آیا وہ شخص ٹرانسجینڈر ہے یا نہیں۔ لیکن یہ پوری بات ہی من گھڑت پروپیگنڈا ہے، اور ہم آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب حقائق کے منافی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس قانون کے تحت مرد اپنی صنف تبدیل کروا کر عورت نہیں بن سکتا، اسی طرح عورت اپنی صنف تبدیل کر کے مرد نہیں بن سکتی، بلکہ قانون کے مطابق مرد ہو یا عورت اگر وہ اپنی صنف تبدیل کروانا چاہتا ہے تو وہ صرف ٹرانسجینڈر میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور وہ نہ کسی مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور نہ کسی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ یعنی ہم جنس پرستی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک بات ہے میڈیکل بورڈ کی، تو ایک ایسا ملک جہاں بنیادی صحت کی سہولیات ویسے ہی ایک خواب ہے، صرف ہسپتالوں کی کمی نہیں ہے بلکہ ڈاکٹروں اور ماہر نفسیات کا بھی فقدان ہے، وہاں ہر ضلع میں دور دراز کے علاقوں میں ایک 5 رکنی میڈیکل بورڈ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے جو یہ تعین کرے کہ آیا اس شخص کو ٹرانسجینڈر ہونے کا حق بھی حاصل ہے یا نہیں۔ اور جہاں پہلے ہی ٹرانسجینڈر افراد ایک عام شہری کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے، آئے دن سڑکوں پر، دکانوں پر، تفریحی مقامات پر، تھانوں میں، بازاروں میں صرف اپنی صنف کی بنیاد پر ہراساں کیے جاتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہر روز ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ اب ان پر یہ قدغن لگائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی شناخت کو تسلیم کروانے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے پہلے ایک 5 رکنی میڈیکل بورڈ سے اجازت نامہ لیں، پھر انہیں ان کے جائز حقوق دیے جائیں گے۔ یہ نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ ان کو رائٹ ٹو پرائیویسی کے حق سے بھی محروم کرتا ہے۔ 2018 میں پاس ہونے والے اس بل میں نہ صرف پہلی بار باقاعدہ طور پر ٹرانسجینڈر پرسنز کی جامع تعریف کی گئی بلکہ انہیں یہ حق بھی دیا گیا کہ وہ اپنی صنفی شناخت کے مطابق یعنی بطور ٹرانسجینڈر جانا اور پہچانا جائے۔ وہ نادرا کے ذریعے اپنے شناختی کارڈ میں اپنے آپ کو اپنی صنفی شناخت کے مطابق رجسٹر کروا سکے، 18 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد نادرا کے ذریعے اپنا شناختی کارڈ بنوا سکے، اپنے ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ میں اپنی صنفی شناخت کے مطابق اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکے۔ جبکہ اس بل کے تحت ایک ٹرانسجینڈر پرسن کو یہ حق بھی دیا گیا کہ وہ اپنے پہلے سے ہی جاری کیے گئے شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ پر درج اپنی صنفی شناخت کو درست کروا کر
बतौर ख्वाजा सरा लिखवा सके, जबकि कानून और इसके रूल्स में शादी ब्याह से मुताल्लिक कोई शिक ही मौजूद नहीं है और ना ही इस कानून और नादरा की पॉलिसियों के तहत कोई मर्द अपने आप को औरत और कोई औरत अपने आप को मर्द करार दे सकते हैं। लेकिन फिर भी इस कानून के खिलाफ इस वक्त सोशल मीडिया पर मन घड़त डेटा शेयर करते हुए नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक टेबल शेयर किया जा रहा है जिसके मुताबिक जुलाई 2018 यानी इस बिल के पास होने के बाद से लेकर जून 2021 तक यानी एक साल में 28,000 से ज़ायद अफराद नादरा के जरिए अपना जिन्स मर्द से औरत या औरत से मर्द तब्दील करवा चुके हैं। लेकिन जब हमने इस हवाले से नादरा के तर्जुमान फाइक अली चाचर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये तब्दीली किसी की सर्जरी के जरिए कराई गई तब्दीली नहीं है, बल्कि सिर्फ डेटा में की गई गलती की तसहीह है। तर्जुमान नादरा ने हमें बताया कि बाज़ लोगों के शनाख्ती कार्ड बनवाते हुए डेटा एंट्री में गलती हो जाती है जिसको बाद में तब्दील कर दिया जाता है, जबकि ये 28,000 का फिगर जिन्स की तब्दीली नहीं बल्कि सिर्फ एक क्लरिकल गलती की तसहीह है। तर्जुमान नादरा ने हमें बताया कि अब तक सिर्फ 14 अफराद ने नादरा के जरिए अपनी सिन्फ तब्दील करवाई है। तर्जुमान नादरा के मुताबिक सिन्फ की तब्दीली के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट दरकार होता है और जब नादरा को ऐसी कोई दरख्वास्त मौसूल होती है तो नादरा खुद भी इस मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाता है। दूसरी जानिब ट्रांसजेंडर एक्ट के बाद सिर्फ 2,978 अफराद ने खुद को बतौर ख्वाजा सरा रजिस्टर करवाया है। उन्होंने हमें बताया कि नादरा के रिकॉर्ड में जिन्स की 5 कैटेगरीज हैं जिनमें मर्द, औरत, ख्वाजा सरा मर्द, ख्वाजा सरा औरत और खुनसा की कैटेगरी है। लेकिन क्योंकि शनाख्ती कार्ड का डिज़ाइन ऐसा है कि उसमें मर्द के लिए M और औरत के लिए F की जगह तो मौजूद है, लेकिन क्योंकि ख्वाजा सरा मर्द, ख्वाजा सरा औरत और खुनसा बड़े अल्फाज हैं इसलिए उनके लिए एक ही हुर्फ X की कैटेगरी मुख्तस की गई है। नादरा के तर्जुमान के मुताबिक सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर X लिखा जाता है, जबकि बैक एंड पर नादरा के रिकॉर्ड में तमाम अफराद को उनकी मखसूस कैटेगरी में दर्ज किया जाता है और किसी भी ख्वाजा सरा को खुद को बतौर ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर रजिस्टर करवाने या अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए तरीक़ाकार ही यह होता है कि वो अपने वालिदैन या वालिदैन के दम मौजूदगी में अपने सरपरस्त यानी गुरु जो पहले से नादरा में रजिस्टर्ड है उनके साथ आकर अपने शनाख्ती कार्ड में दर्ज सिन्फ और नाम तब्दील करवा सकते हैं। यानी कोई भी शख्स अपनी सिन्फ अपनी मर्जी से मर्द या औरत में तब्दील नहीं करवा सकता और क्योंकि वो अपनी सिन्फ मर्द या औरत में तब्दील नहीं करवा सकता तो पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक वो किसी मर्द या औरत से तो क्या किसी एक्स ID कार्ड होल्डर ट्रांसजेंडर से भी शादी नहीं कर सकते। तो इस कानून से हम जिस परस्ती कैसे फैल सकती है और ये सवाल भी उठता है कि कोई भी मर्द या औरत पहले से हासिल शुदा प्रिविलेजेस छोड़कर क्यों अपनी सिन्फ तब्दील करवाएगा। उसके बाद तो ना वो शादी कर सकता है, ना उसका कोई और मुआशी या मुआशरती फ़ायदा हासिल कर सकता है, तो कोई किसी वजह के बगैर कैसे अपना सिन्फ मर्द या औरत से ट्रांसजेंडर में तब्दील करवा कर इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है। यानी जिस बुनियाद पर इस बिल पर पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जो मनफी तासुर दिया जा रहा है, ऐसा तो इस बिल में कुछ है ही नहीं और ना ही इस हवाले से जो अदाद शुमार शेयर किए जा रहे हैं वो दुरुस्त है, बल्कि नफ़रत अंगेज़ी की इस मुहिम में कई ट्रांसजेंडर अफराद को धमकियाँ, नफ़रत अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ी का सामना है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के मुताबिक ख्वाजा सरा बिरादरी में हालिया इस मुहिम के बाद सोग का माहौल है। गुज़िश्ता साल में 20 ट्रांसजेंडर अफराद को कत्ल किया गया और इस साल अब तक 12 से ज़ायद ट्रांसजेंडर का बहिमाना कत्ल हो चुका है। कई शहरों में अब ऐसे जराइम पेशा गैंग बन चुके हैं जो उन्हें डराते धमकाते और उन पर तशद्दुद करते हैं। इस तशद्दुद की लहर की वजह से ट्रांसजेंडर अफराद सहम गए हैं और उनके दुख में शरीक होने वाले और हमदर्दी का इजहार करने वाले लोग भी कतराते हैं। यानी इस झूठे प्रोपेगेंडा से पहले से पिसा हुआ तबका मज़ीद पिसकर रह गया है। सिर्फ यही नहीं, इस मुहिम के आगाज़ के बाद कई ट्रांसजेंडर अफराद पेशावर और दूर दराज के इलाकों से कराची और दीगर बड़े शहरों में हिजरत करने पर भी मजबूर हो गए।